اسلام آباد میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سی ڈی اے کا خیال ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو غیر قانونی تھا۔ کمیٹی کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ ہوگا جس میں ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان، بینکرز سب شامل ہیں۔ 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ پیسے کھاتے رہے۔ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ سی ڈی اے کا لیز منسوخی کا آرڈر قانونی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیسرے فریق انویسٹرز کی درخواستیں نمٹا دی۔ آبنہ ہرمز کی بندش، امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھ گئی۔ ایران کا امریکی جنگی جہازوں کو آبنہ ہرمز میں نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے کہا ہے وارننگ نظر انداز کرنے پر 2 میزائل داغے۔ حملوں کے بعد امریکی جہاز واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایرانی دعوے کی تردید، کسی نیوی شپ پر حملہ نہیں ہوا، ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی برقرار ہے۔ پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز کے مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ ایران کے زیر کنٹرول آبنہ ہرمز کا نقشہ جاری کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے کوہ مبارک اور فجیرہ کے درمیان لکیر کھینچی۔ امریکی جہازوں کو قریب نہ آنے کی وارننگ دی۔ آبنہ ہرمز ایرانی کنٹرول میں ہے، بحری جہازوں کو طاقت سے روکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کے 3 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع یو اے ای کے مطابق ایران نے 4 میزائل فائر کیے تھے۔ تہران کا 1 میزائل سمندر میں گرا۔ امارات کا ایران پر آئل ٹینکرز پر ڈرونز حملے کا بھی الزام۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا بحری قزاقی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنہ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا اعلان۔ آبنہ ہرمز میں رکاوٹ ڈالنے پر ایران کو سخت جواب دینے کی وارننگ دے دی۔ کہا امریکی نمائندے ایران سے بہت مثبت بات چیت کر رہے ہیں، غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو آبنہ ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی تصویر بھی شیئر کر دی۔ ٹرمپ نے لکھا سارے کارڈز میرے پاس ہیں۔ امریکی فوج نے پروجیکٹ فریڈم کا آغاز کر دیا۔ جہازوں کی آمد و رفت کے لیے سیکیورٹی ایریا قائم۔ امریکہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی مدد کرے گا۔ سینٹ کام کا آپریشن کے لیے 15,000 فوجی تعینات کرنے کا اعلان۔ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر 100 طیارے حصہ لیں گے۔ سینٹ کام کے مطابق تجارتی جہازوں کی مدد کی جائے گی۔ ایرانی جہاز توسکا کے 15 ارکان ایران کے حوالے۔ عملے کے ارکان کو رمدان سرحدی ٹرمینل کے ذریعے ایرانی حکام کے حوالے کیا گیا۔ ایرانی کنٹینرز کے عملے کے ارکان کو گزشتہ روز پاکستان پہنچایا گیا تھا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیشرفت کو اعتماد سازی کے لیے مثبت قرار دے دیا۔ کہا ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد واپس کر دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ آبنہ ہرمز میں امریکی دھمکی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، جنگ کے خاتمے کے سوا کسی معاملے پر بات نہیں کر رہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا 14 نکات پر پاکستان کے ذریعے امریکہ کا جواب مل گیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے سست سفارتی کوششوں کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال امریکی جارحیت کا نتیجہ ہے۔
امریکہ تنازع سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے۔ امریکہ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا واشنگٹن کو پیغام۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا شواہد سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ ایرانی افواج کسی بھی مہم جوئی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ فرانس کا امریکہ اور ایران سے آبنائے ہرمز مشترکہ طور پر کھولنے پر زور۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایک بار پھر فوجی کارروائی سے انکار۔ کہا یہی آبنائے ہرمز کھولنے کا واحد حل ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر عالمی منڈیوں کی تشویش برقرار۔ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $111 ہو گئی۔ WTI $104 فی بیرل تک فروخت ہونے لگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں اور مذاکرات کے فروغ پر زور دیا۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو آئندہ ماہ اوسلو فورم میں شرکت کی دعوت۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ دشمن سمجھتا تھا پاکستان کو ہرایا جا سکتا ہے۔ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہوئی۔ ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پاک فوج کو بھرپور خراج تحسین۔ کہا پاکستان نہ کبھی جھکے گا نہ سرنڈر کرے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر امن باہمی عزت و احترام سے ہونا چاہیے۔ بھارت نے پاکستان کو ایک کمزور ملک سمجھ کر حملہ کیا۔ ہم سب نے مل کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ رافیل بھارت کا غرور تھا، اسے مٹی میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا بھی پاک فوج کو سلام۔ کہا مارکہ حق میں کامیابی کا دن کسی تہوار سے کم نہیں۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل۔ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے پروقار تقریب۔ آپریشن کی کامیابیوں پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ تقریب میں اداکارہ نادیہ خان اور سلطانہ صدیقی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کا ہدف دے دیا۔ بازاروں میں 1300 نئے بزنس شروع ہوں گے۔ 5 کلومیٹر کے اندر فری ہوم ڈیلیوری ملے گی۔ 30 جولائی تک بازار بنائے جائیں گے۔ 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ سستی اشیاء کی فراہمی کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ پنجاب میں مانسون سے پہلے کی تیاریاں مکمل۔ جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری کی فراہمی۔ واٹر ڈرینیج کا 40% کام مکمل۔ مریم نواز کا پنجاب بھر میں سروس روڈز کی فوری مرمت اپ گریڈیشن کا حکم۔ کہا مانسون سے قبل تیاریاں مکمل کریں۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں اور بدامنی پھیلانے پر 3 افراد کو پھانسی۔ تینوں ملزموں کو مشہد میں بدامنی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہد کی وکیل آباد جیل میں اتوار کی صبح پھانسی دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مجوزہ دورہ چین۔ امریکی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے بیجنگ پہنچ گئے۔ طیارے امریکی صدر کے دورے کی تیاری کے لیے ابتدائی سامان لے کر پہنچے ہیں۔ گلوکارہ میشا شفیع کی ہرجانہ کیس کے خلاف اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے 50 لاکھ ہرجانے کا حکم مشروط طور پر معطل کر دیا۔ 25 لاکھ کی شیورٹی اور 25 لاکھ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت۔ علی ظفر کے خلاف بیان بازی روکنے کا حکم معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ PSL 11 ٹیم آف دی ٹورنامنٹ اور ایمرجنگ ٹیم آف دی ایئر کا اعلان۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم PSL ٹیم آف دی ایئر کے کپتان مقرر۔ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں پشاور زلمی، حیدرآباد کنگز مین کے 3 کھلاڑی شامل۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے 2 کھلاڑی ہیں۔